بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، 14 ذوالحج ہے، جمعہ مبارک کا دن ہے اور ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ میں نے کتنی دفعہ یہ بات عرض کی کہ ایک فقیہ، ایک اللہ کا درویش بندہ، وہ مسجد میں آتے، وضو کرتے اور وضو کرنے کے بعد سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، اپنے پاؤں پہ چل کے کون تیرے دروازے پہ آتا ہے؟ یہ تو تیرا کرم ہے جو مجھے اٹھا لاتا ہے۔ تو انسان کو جب بھی اللہ کے گھر میں حاضری کا شرف نصیب ہو تو اس کو اس احساس کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے کہ یہ میرے کرم، میرے رب کی مہربانی اور کرم سے سب کچھ ہوا ہے۔ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میری مرضی سے کیا ہوتا ہے، یہ تو میرا رب ہے کہ جس نے کرم فرمایا اور میں اس کے گھر میں حاضر ہو گیا۔ حضرات محترم، ہمارا الحمدللہ یہ وتیرہ اور شیوا ہے اہل سنت کا کہ ہم اللہ کریم کی توحید کے بھی قائل ہیں، وہاں بھی کسی قسم کی تنقیص اور کسی قسم کے عیب کو جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ کریم کی ذات گرامی ہر قسم کے شرک سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کریم نے کمالات عطا فرمائے، ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے بھی قائل ہیں، کمال کے بھی قائل ہیں اور نوال کے بھی قائل ہیں۔ جتنی شانیں اور جتنی ثروتیں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ اختیار کے اعتبار سے ہوں، یا دیگر جتنے بھی شعبے ہیں آپ کی سیرت مبارکہ کے، ہم آپ کی عظمتوں کے قائل ہیں اور الحمدللہ ان کا سال بعد محبت سے تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دیگر انبیاء کرام، اللہ کریم کی کتابیں، ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مالا مال آپ کے اہل بیت اطہار سے بھی شدید پیار کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ اور جب وہ موقع آتا ہے کہ جس میں ان کی شہادت واقع ہوئی یا ان کا کوئی دن آتا ہے تو اس کو بھی ہم بڑے پیار سے مناتے ہیں، ان کے تذکار جمیلہ سے بھی ہم اپنے دل کو سکون بخشتے ہیں، ہمیں راحت ہوتی ہے۔ جب ہم حسین پاک کا نام لیتے ہیں تو ہمیں روحانی خوراک ملتی ہے، امام حسن پاک کا نام لینے سے ہمیں روحانی خوراک ملتی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا نام لینے سے ہماری روح کو طہارت اور پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے پالے ہوئے لوگ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتا لوگ ہیں، جو میرے آقا نے خود تیار کیے ہیں، ان صحابہ کرام سے بھی ہمیں قلبی عقیدت اور محبت ہے، ان سے بھی ہم شدید محبت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا لحاظ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اور پھر ان ہستیوں کے بعد جتنے اللہ کے بندے ہیں، جہاں جہاں کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کے رسول کا غلام موجود ہے جس کو اللہ نے کوئی عزت بخشی ہے، ہم کسی کی عزت کے ماننے میں کبھی کنجوسی کا شکار نہیں ہوئے، ہم نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا، ہم جس کی ہستی کا ذکر کرتے ہیں بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 18 ذوالحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔
اگلے جمعے سے پہلے ہی وہ دن آ جائے گا منگل کے روز. تو آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میرے دوستو، میرے بھائیوں، جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم مبارک عثمان ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام عفان بن العاص ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام اربا بنت قریش ہے اور آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں. 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے. عبد مناف پہ جاتے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی نانی جان ہے. حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں. سو اس لحاظ سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسباً رشتہ داری رکھنے والی شخصیت ہیں. حضرات محترم، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 5ویں نمبر پہ اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہیں. 5ویں نمبر پہ اسلام آپ نے قبول کیا ہے. اور اگر آپ کے شرف کو دیکھا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد قرآن کے سب سے پہلے حافظ بھی آپ ہی ہیں. امت میں سب سے پہلے حافظ قرآن بھی آپ ہی ہیں. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حافظ قرآن کی شان میں جتنی احادیث اور جو کچھ موجود ہے وہ سارے کا سارا حضرت عثمان غنی کی شان پہ صادق آتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی آپ نے درجنوں بار سن رکھا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سعادت کسی عام قاری سے، کسی عام استاد سے یہ سعادت حاصل نہیں کی، بلکہ نبیوں کے امام سے استفادہ کیا، اللہ کے رسول سے استفادہ کیا ہے اور وہاں سے ڈائریکٹ سینہ مصطفیٰ سے یہ فیض دے کر اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف ہے. اور ان کے اسلام لانے کی داستان بھی بڑی خوبصورت ہے کہ آپ کی خالہ کا نام ہے سودا بنت قریش. آپ ان کے گھر جاتے ہیں، اپنی خالہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ چل پڑا. نئی نئی بات تھی، لوگ تازہ تازہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تازہ تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت ابھی تازہ تھی اور ابھی یوں سمجھیں کہ تازہ تازہ چوٹ لگی تھی لات کے اوپر، منات کے اوپر، عزا کے اوپر، حبل کے اوپر، واد کے اوپر، سوا کے اوپر، یعوق کے اوپر، یعوق کے اوپر، نصر کے اوپر، معبودان باطلہ کے اوپر میرے آقا نے تازہ تازہ چوٹ لگائی تھی. اور وہ چونکہ اہل مکہ کی عقیدت کے مرکز سے یہ بت، اس لیے ان کو بڑا شاک گزرا اہل مکہ کو. قریش مکہ نے اس کو بڑا محسوس کیا اور پھر گھر گھر آپ کی بات ہونے لگی. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کے گھر گئے جن کا نام تھا سودا بنت قریش. وہاں گفتگو چل پڑی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر چھپ گیا کہ وہ بات کیا کرتے ہیں، ان کا پیغام کیا ہے. پیغام تو ان کا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بت جو ہم نے خدا بنا رکھے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان سے گریز پائی اختیار کی جائے، ان کو چھوڑا جائے. تو خالہ کہنے لگی کہ باتیں تو ٹھیک ہیں، بھئی باتوں میں وزن تو ہے، گفتگو میں وزن تو ہے،
وہ جو کہتے ہیں کہ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو یہ تو ہمارا تجربہ ہے، یہ نفع نقصان تو نہیں دے سکتے۔ اور وہ جو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قطع رحمی نہ کرو، رشتہ داروں سے دور نہ بھاگو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، سچ بولو، جھوٹ سے دور رہو، غیبت نہ کرو، امانت داری کا خیال رکھو، تو باتیں تو ان کی کتنی خوبصورت ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، اور پھر ہمیں یہ جو تصور دیتے ہیں کہ تم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ کسی کوئی بھی چیز لائے گا تو نہیں ہوتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خالہ کے پاس بیٹھا تھا، تو ان کا جو تاثر تھا وہ دیکھ کے میں وہاں سے پھر نکلا، تو میری ملاقات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میں خالہ کے گھر میں گیا تھا، تو میری خالہ سودا بنت قریش یہ باتیں کر رہی تھیں، اور وہ بڑی متاثر نظر آ رہی تھیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر کا یارانہ یہ اسلام کے بعد کا نہیں بلکہ پہلے کا یارانہ تھا، پہلے کی دوستی تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سے حضرت عثمان کی دوستی بھی یہ پہلے کی دوستی تھی۔ تو اسی دوستی کی بنیاد پہ جا کے صدیق اکبر سے بات کی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سینہ تو روشن ہو چکا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ عثمان تم تو بڑے صاحب فہم و فراست انسان ہو، اور اچھے برے کی تمیز جانتے ہو، تم تو بڑے لائق فائق آدمی ہو، جہانیدہ ہو، تم تاجر ہو، لوگوں کے چہروں کے تاثر پڑھ لیتے ہو، تو تمہیں تو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں میں کتنا وزن ہے۔ تو صدیق اکبر سے جناب عثمان غنی فرماتے ہیں، میں نے کہا چلیں پھر ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جناب صدیق اکبر ان کو ساتھ لے کے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کوئی ہلکا پھلکا تعارف کروا دیا کہ عثمان آئے ہیں اور ان کی یہ مراد اور یہ منزل ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ بولا وہ یہ تھا، عثمان جنت کے مستحق بن جاؤ، عثمان جنت کے حقدار بن جاؤ، اور اس طرح کے اللہ کریم کی وحدانیت کا اعلان کرو اور میری رسالت کا اعلان کرو، تو اللہ کریم تمہیں جنت کا استحقاق عطا فرما دے گا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تذبذب کے اور بغیر کسی لیت و لال کے اور بغیر کسی تشدید کے اور بغیر کسی مہلت اور توقف کے آپ نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر ان کے اوپر اللہ کریم اس طرح مہربان ہوا کہ کتنی شانیں اللہ کریم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما رکھی ہے۔ دل کے تو پہلے بھی فیاض تھے، سخی پہلے بھی تھے، لیکن اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ اسلام جس بندے کے سینے میں جتنا اسلام اترے گا اتنا ہی اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جائے۔ یہ لابدی امر ہے، یہ خاص بات ہے کہ جتنا جس کو اسلام سے محبت ہوگی اتنا اس کو اس جہان کے فنا کے اوپر یقین ہوگا اور اگلے جہان کی ملاقات کے اوپر یقین ہوگا کہ یہ جہان چھوڑنا ہے اور میں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو جناب عثمان غنی فیاض تو پہلے ہی تھے، لیکن جب اس کو تڑکا لگ گیا اسلام کا تو اب تو ان کی سخاوت کے سمندر میں اور جوش پیدا ہو۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی فیاضیوں سے عبادت ہے۔ آپ نے ہمیشہ سخاوت کے دریا بہائے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری سعادتیں عطا فرمائی، اور جتنی سعادتیں عطا فرمائی ہیں جڑواں عطا فرمائی، جڑواں سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرات ان سعادتوں میں ایک سعادت یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک
1,24,000 کے کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے. اللہ کریم نے ان کو اولادیں بھی عطا فرمائیں, ان کی بیٹیاں بھی ہوئیں, لیکن پوری اولاد آدم کی تاریخ میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ ان کے گھر میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں موجود ہیں. اور صرف پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں, پیغمبر اعظم کی 2 بیٹیاں ہیں, افضل الرسل کی 2 بیٹیاں ہیں. مگر نہ یہ شرف صرف کسی ایک نبی کا بھی دورہ داماد دنیا میں اور کوئی نہیں سوائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور اسی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اور یہاں خاص بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے اللہ کی رضا سے کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے. آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے ام کلثوم کا نکاح اللہ کی مرضی سے کیا ہے, اللہ کی مرضی سے کیا ہے. حضرات محترم, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رقیہ کی شادی ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا سے, اور حضرت ام کلثوم کی شادی ہو تو وہ بھی اللہ کی, سب بولے اللہ کی رضا سے. حضرات یہاں پھر دو چیزیں ظاہراً وہ تو 2 بیٹیاں ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہیں, لیکن ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے 2 رضا کے نور بھی حاصل ہوئے, اللہ کی 2 رضائیں بھی حاصل ہوئیں. حضرت رقیہ جب حضرت عثمان کے گھر میں جا رہی تھی تو ان کے گھر میں اللہ کی رضا بھی جا رہی تھی, اور جناب ام کلثوم جب حضرت عثمان غنی کے گھر میں جا رہی تھی تو ان کے گھر میں اللہ کی رضا بھی جا رہی تھی. تو ان 2 شہزادیوں کی وجہ سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی رضا کے 2 نور بھی حاصل ہوئے. اس وجہ سے ان 2 شہزادیوں کی وجہ سے آپ کا لقب ہے ذوالنورین, 2 نوروں والے. اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشارا نور کا, نور کی سرکار سے پایا دشارا نور کا. او مبارک تجھ کو نورین جوڑا نور کا, او مبارک تجھ کو نورین جوڑا نور کا. حضرات محترم, جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش بخت انسان ہے کہ جن کے اوپر اللہ کریم نے کتنی دفعہ اللہ کا نور برسایا, کتنی دفعہ اللہ کریم نے اپنے مردہ سے اپنی رضا سے نوازا, اور نوید مسرت سے نوازا. کتنی دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوش کیا. ایک تو ان 2 ہستیوں کی وجہ سے ذوالنورین کہلاتے ہیں. 2 اور خصائص ہیں جو حضرت سیدنا عثمان غنی کی ذات گرامی میں موجود ہیں. وہ ہے ایک حیا کا نور اور ایک سخا کا نور. حیا بھی آپ کے اندر درجہ کمال تک پائی جاتی ہے, اور سخا بھی آپ کے اندر درجہ کمال تک پہنچائی جاتی ہے, درجہ کمال تک پائی جاتی ہے. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حیادار ہیں, کتنی حیا اللہ کریم نے عطا فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راویہ ہیں, آپ فرماتی ہیں نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی کاشان اقدس میں تشریف فرماتے ہیں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت مانگی, میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے,
जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास बैठ गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेतकल्लुफी में अपनी जगह पे तशरीफ फरमा रहे। थोड़ी देर गुजरी, इतनी देर में दरवाजे पे फिर नॉक हुआ, फिर दस्तक हुई। पूछा कौन है? बयान करने वाले ने कहा मैं फखूर फारूक हूँ, मैं उम्र आया हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी आने की इजाजत दी और आप फिर भी बेतकल्लुफी में तशरीफ फरमा रहे हैं। फिर जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, दरवाजे पे नॉक हुआ, पूछा गया कौन है? जवाब दिया अना उस्मान, मैं उस्मान हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान रुक जाओ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पिंडलियों के ऊपर चादर की और पहले वाले जो बेतकल्लुफ़ी थी उसको खत्म किया। आप सीधे होके बैठ गए। कपड़ा दुरुस्त करने के बाद फिर फरमाया उस्मान अंदर आ जाओ। उस्मान अंदर आ गए। गुफ्तगू शनीद होती रही, सिलसिला कलाम चलता रहा। फिर नशिस्त बर्खास्त हो गई, तमाम सहाबा किराम वापस चले गए। मैंने अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे आका मेरे वालिद गिरामी तशरीफ लाए, आप बेतकल्लुफी में तशरीफ फरमा रहे, आपकी पिंडली नंगी रही, आपने कोई एहतमाम नहीं किया। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आप फिर भी बेतकल्लुफी से तशरीफ फरमा रहे। लेकिन जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आपने अपने कपड़ों को ठीक किया, आपने अपनी पिंडली के ऊपर कपड़ा डाला और फिर जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंदर आने की इजाजत दी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अस्तही बिरजुलिन तस्तही बिहिल मलाइका। फरमाया आयशा सिद्दीका, क्या मैं उस बंदे से हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं? जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने हया वाले हैं, हया का नूर इतना नसीब है कि फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं। और इनकी अपनी शख्सियत के अंदर इतना हया और अदब मौजूद है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी, फरमाते हैं उसके बाद जिंदगी भर वो हाथ मैंने अपनी शर्मगाह के करीब नहीं किया, महल्ले निजासत के करीब नहीं दे गए, इसलिए कि ये हाथ मुस्तफा के हाथ में दिया था, इसलिए कि ये हाथ मुस्तफा के हाथ में दिया था। तो इस शर्म की वजह से आपने वो हाथ कभी शर्मगाह के करीब नहीं किया, महल्ले निजासत के करीब नहीं किया। ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हया की शान है। और सखा की शान तो देखने वाली, जो सखावत का नूर अल्लाह ने आपको अता फरमाया है वो तो इतना है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी दफा मेरे आका से जन्नत खरीदी है। वो वाक़या आप सुनते रहते हैं। जब कैसरे रूम से मुसलमानों की मठ भीड़ होनी थी, यानी कैसे रूम ने इरादा किया कि मैं मुसलमानों पर चढ़ाई कर दूं, मदीना तैयबा के ऊपर हमला कर दूं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची तो आपने फरमाया उसको आने की जरूरत नहीं, हम खुद चलते हैं, हम हमला करेंगे, हम हमला करेंगे। और इत्तेफाक ये है कि वो दिन मुसलमानों की उसरत के दिन थे, तंगी के दिन थे, मुसलमान उन दिनों में खुशहाल नहीं थे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाए मोहब्बत बुलंद फरमाई, फरमाया कौन है जो अल्लाह के रास्ते में माल पेश करे। उसी मौके पे जनाब सैयदना हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसात की वो शान कायम फरमाई कि जो रहती दुनिया तक मिसाल बनी रहे।
رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی وہ حضرت صدیق اکبر نے مثال قائم کی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صدائے صوت بلند فرمائی، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں مال پیش کرے؟ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی میرے آقا میں 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر صدا دی. پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی میرے آقا میں 100 اونٹ بما ساز و سامان مزید پیش کرتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر صدا بلند فرمائی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اعلان فرما رہے ہیں میرے آقا میں 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں. حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے رہے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے ریسپانس دیتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے آقا کریم کی خدمت میں پیش کیے. 950 اونٹ بما ساز و سامان کچاوے سمیت سامان سمیت پیش کیے. آسان کام نہیں، آسان کام نہیں ہے. حضرات محترم اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. انسان کو ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. وہ اللہ کی آپ ٹھہر کے بول رہے ہیں بولے نا کتنی میٹھی بات میں نے کی. اس سے میٹھی بات تو ہے کوئی نہیں. جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کوئی نعمت بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کو اللہ کا پیار کہتے ہیں، جس کو اللہ کا درد کہتے ہیں، جس کو اللہ کی محبت کہتے ہیں. حضرات محترم ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑی دولت انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اور جب محبت دل میں جاگزین ہو جائے تو محبت کا پہلا تقاضا محبوب کی رضا ہے. راضی ہو جائیں، مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، مجھ سے میرا رسول راضی ہو جائے. محبت کے بعد جو سب سے پہلی منزل، جو سب سے پہلا ٹارگٹ، جو سب سے پہلی جستجو، جو سب سے پہلی آرزو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. حضرات محترم اور اس کے لیے قربانیاں دینے والے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں. اب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ 900 اونٹ بما ساز و سامان. کوئی غرض دنیاوی اعتبار سے، کوئی غرض، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی مفاد، صرف اور صرف راضی ہو جائے. میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے. حضرات اگر اس وقت کے حساب سے دیکھیں تو آج کے ساتھ اگر اس کا تقابل کریں تو یوں سمجھ لیں اگر بہت اچھی گاڑی نہ بھی ہو تو کم از کم ایک نیو ٹویوٹا کرولا تو بنتی ہے کم از کم. بلکہ اگر سرخ اونٹ ہو تو لینڈ کروزر بنتی ہے. اور پھر سامان سے بھرے ہوئے اونٹ اور ایک نہیں
ادھر انتظار کیا جاتا ہے مصطفیٰ کریم بولے تو میں ان لفظوں کا احترام کروں، میں ان حروف کی تکریم کروں، میرے آقا بولے تو میں ان کے حروف کی تکریم کروں، ان کے لفظوں کی تکریم کروں، میرے آقا کے بولے ہوئے لفظ خالی نہ جائیں۔ آپ کے نام کے اوپر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا ایثار اور سراپا قربانی ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ آقا میں حاضر ہوں۔ اور پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات یہیں پہ ختم نہیں کی، بلکہ گھر گئے 1000 دینار 1000 اشرفیاں لا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں پیش کرتا۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اور لوگوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوش ہونا اللہ کا خوش ہونا ہے، نبی کا راضی ہو جانا یہ اللہ کریم کا راضی ہو جانا ہے، نبی کریم کا ناراض ہو جانا یہ اللہ کریم کا ناراض ہو جانا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دیناروں کو اوپر نیچے کرتے اچھالتے تھے اور ساتھ سماتے تھے، مَعَاذَ عثمان ما ملا بعد اليوم، فرماتے ہیں اور لوگوں آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرتا رہے عثمان سے باز برس نہیں ہوگی، عثمان سے باز برس نہیں ہوگی، عثمان سے پوچھا نہیں جائے گا، عثمان کا معاوضہ نہیں کیا جائے گا۔ حضرات محترم، اتنی بڑی خوشخبری میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ اور جیسے میں نے پہلے جو عرض کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو پہلی چیز نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور محبت کی پھر پہلی جو منزل ہے وہ رضا ہے اپنے محبوب کی، رضا ہے اپنے مطلوب کی، رضا ہے اپنے مقصود کی، کہ میرا مقصود راضی ہو جائے، میرا مطلوب راضی ہو جائے، میرا معشوق راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، اب اس کے لیے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام دیکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی، آقا کریم کو کھانے کی اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل رہے ہیں، عثمان آقا کریم کے قدم گن رہے ہیں۔ سبحان یہ کون سا کالج ہے جس میں اس طرح کی ادائیں سکھائی جاتی ہیں؟ یہ کون سا سکول ہے جس میں ایسے آداب پڑھائے جاتے ہیں کہ اس طرح بھی محبت کی جاتی ہے، اس انداز سے بھی پیار کیا جاتا ہے؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، قدم گنتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے، عثمان کے گھر کے قریب پہنچے تو مسکرا کے پوچھا، عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ آئے ہائے ہائے کیا جواب دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیا جواب دیا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ عرض کی میری سرکار، میرے کریم آپ کے قدم گن رہا ہوں، اور جب آپ میرے گھر پہنچیں گے تو جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں ہر قدم کے شکرانے کے طور پر ایک غلام آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار میرے کریم، میرے لجپال، آپ کے ہر قدم کے شکرانے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ حضرات آج تو ہمارے تو زاویہ نظر ہی بدل گئے نا، ہمارے اوپر تو مادیت کا غلبہ آ گیا، ہم تو جمع تفریق کے چکر سے نہیں نکل پاتے، ہم تو اپنی اس مادی دنیا کے جال میں ایسے پھنس گئے کہ ہمیں وہ آداب محبت ان کا شعور ہی نہیں، وگرنہ
جو بندہ جس کو ایمان نصیب ہوتا ہے، ایمان کے بعد جو پہلا ٹارگٹ انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان نام ہی محبت کا ہے، ایمان نام ہی محبت کا ہے۔ حضرات محترم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے حیا کا نور بھی عطا فرمایا اور سخا کا نور بھی عطا فرمایا۔ اس لحاظ سے بھی آپ دو نوروں والی شخصیت ہیں۔ ایک اور یہ بھی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام تمہیں معلوم ہے کہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے رخساروں میں کتنا نور تھا، آپ کے چہرے میں کتنا نور تھا، کتنی خوبصورتی تھی۔ یا رسول اللہ بڑے خوبصورت ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جناب ابراہیم بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر حضرت ابراہیم کے حسن کی جھلک دیکھنی ہو تو عثمان کے چہرے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کی جھلک اگر دیکھنی ہو تو جناب سیدنا عثمان غنی کے چہرے پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے صاحب جمال شخصیت تھے اور اللہ نے سب سے زیادہ مشابہ مجھے بنایا ہے، ان کا سب سے زیادہ مشابہت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چہرے میں دونوں مشابہتیں موجود ہیں، جس چہرے میں چہرہ ابراہیم کا نور بھی موجود ہے، جس چہرے میں چہرہ مصطفیٰ کی جھلک بھی موجود ہے، وہ چہرہ عثمان غنی ہے، چہرہ عثمان غنی ہے۔ اس لحاظ سے بھی آپ دو نوروں والی شخصیت ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ دو نوروں والی شخصیت ہیں۔ حضرات محترم، پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جڑواں عطا ہوئی ہیں۔ دو موقع ایسے ہیں کہ بے جسد ہی یعنی اپنے جسم کے ساتھ آپ موجود نہیں تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس کام کے اوپر رضا اتری، جو نور اترا، جو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی، ان دونوں مواقع پہ جناب سیدنا عثمان غنی کو شامل کیا اور کمال طریقے سے شامل کیا۔ مگر تھوڑا ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، صرف کندھے مقرر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک موقع تو بدر کا موقع ہے۔ اسلامی تاریخ میں بدر کو اور ہجرت کو خاص مقام حاصل ہے۔ قرآن نے بھی ہجرت کرنے والوں کے بہت فضائل بیان کیے ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنا چھوٹا کام نہیں ہے، اللہ کے نام پہ گھر کو خیر آباد کہہ دینا، رشتہ داروں کو خیر آباد کہہ دینا، ہر چیز کو خیر آباد کہہ دینا، یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا ہوں جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے، بے جسد ہی شریک نہیں تھے۔ حضرت رقیہ بیمار تھی تو ان کی تیمارداری میں مصروف تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ بدر یوم الفرقان ہے، اللہ بڑا راضی ہوا اور میرے آقا نے بدریین کو ارشاد فرمایا آج کے بعد تم جو کچھ مرضی یہ کرتے رہو، تمہیں کوئی مواخذہ نہیں۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، بات لمبی ہو جائے گی، یہ بھی دیکھیں، انہوں نے کہا چلو آج تو پھر نمازوں شادوں کی چھٹی ہوگی، اندر سے کنیاں لگا لی، اندر سے کنیاں لگا لی، اب تو چھٹی مل گئی، نمازوں کی چھٹی مل گئی، اندر سے کنیاں لگا لی۔ حضرات محترم، نماز کا ہوا وقت، جناب سیدنا بلال سے کہا
چڑھو چبوترے پہ، پڑھو اذان۔ اذان حضرت سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ جیسے ہی جناب سیدنا بلال نے چبوترے پہ چڑھ کے نغمہ اذان چھیڑا تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے کنڈیاں لگائی تھی ان کو کنڈیاں کھولنا بھول گئیں، دیواریں پھلان کے مصطفیٰ کی بارگاہ پہ پہنچ گئے۔ اندر کا وہ اتنی کشش پیدا کرتی تھی، اتنی جاذبیت پیدا کرتی تھی اللہ کے اس پیغام کی طرف اور اللہ کی بندگی کی طرف۔ ویسے تو نہیں کہہ دیا کہ جو مرضی ہے کرتے رہو، پتا تھا ان کو ہم نے تربیت کیسے کر دی ہے، ان کو ہم نے نکھار کیسے دیا ہے، ان کو ہم نے پالش کیسے کر دیا ہے۔ تو حضر والوں کے اوپر اللہ کریم نے اپنی رضا کا نور برسایا۔ جو شہید ہوئے ان کا بھی بڑا مقام اور جو غازی بنے ان کا بھی بڑا مقام۔ تو میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو اپنے اختیار سے، اللہ کی رضا سے، آقا کا ہر اختیار اللہ کی رضا سے، اللہ کی عطا سے، بدریین میں شامل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا موقع جب آپ کو سفیر بنا کے بھیجا گیا حدیبیہ کے مقام سے، فرمایا جاؤ سفارتی امور سر انجام دو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں اسلام کے پہلا سفیر ہونے کا شرف بھی حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ پہلی دفعہ سفارتی امور سر انجام دینے کے لیے حضرت عثمان غنی گئے، اہل مکہ سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ نے بتایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے پرسکون طریقے سے واپس چلے جائیں گے، تو تم ہمیں عمرہ کرنے دو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ جن لوگوں کو ہم نے نکالا تھا اپنے وطن سے ان کو پھر اس طرح پرسکون آنے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے عثمان، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بات ہے کہ تم آئے ہوئے ہو، تم طواف کرنا چاہو تو کعبے کا طواف کرنا۔ حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا وہ آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں تم ہمیں سمجھ ہی نہیں سکے، تم ہمارا مسلک و مذہب سمجھ ہی نہیں سکے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف لیاس، رخ جدت کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں تو سامنے مصطفیٰ کا نقشہ رکھتے ہیں، ہم طواف کریں تو سامنے مصطفیٰ کا نقشہ رکھتے ہیں۔ جہاں مصطفیٰ نظر نہ آئے ہم اس طواف کو طواف ہی نہیں سمجھتے، اس لیے میں طواف نہیں کر سکتا جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے۔ اب کافروں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ عثمان قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ موت کے اوپر بیٹھ کر لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، بدلہ دیں گے عثمان کا، موت کے اوپر بیٹھ کر میرے ہاتھ پہ۔ 1400 صحابہ کرام نے بیٹھ کی۔ آخر میں میرے آقا نے اپنا دائیں ہاتھ، سجدہ ہاتھ، دائیں ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ جو ہاتھ تھا نا، یہ جو عثمان کا ہاتھ ہے، پھر صدیق اکبر بھی رشک سے دیکھا کرتے تھے، واہ عثمان کے ہاتھ سے۔ جناب عمر فاروق بھی رشک سے دیکھا کرتے تھے، واہ عثمان کا ہاتھ۔ شیر خدا بھی رشک سے دیکھا کرتے تھے، واہ عثمان کا ہاتھ۔ جناب ابو ہریرہ بھی رشک سے دیکھا کرتے تھے، واہ عثمان کا ہاتھ۔ حضرات محترم میرے آقا نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی بیعت ہے۔ ڈش آ جائے نا سامنے تو اس میں سے ہر بندہ اپنے ذوق کے مطابق وہ ڈش اٹھا کے، وہ چیز اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ معنی اخذ کیا کہ دیکھیں نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، پتہ ہوتا بیعت کیوں لیتے؟ اگر پتہ ہوتا کہ عثمان زندہ ہے تو پھر بیعت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ذوق پتہ چل گیا، ذوق پتہ چل گیا آپ کو، یہ بھی ذوق ہے۔
یہ بھی کسی کا ذوق ہے. اور اہل محبت کا ذوق بھی دیکھیں. انہوں نے کہا تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اصل میں بات ہی اور تھی، تھوڑا سا آگے چلو تو بات اور بھی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ بیعت عثمان کی بیعت ہے. بھئی بیعت مکلف کی ہوتی ہے، مکلف کی بیعت ہوتی ہے. جو موت کا ذائقہ چکھ لے وہ جہان تکلیف سے نکل جاتا ہے، وہ مکلف نہیں رہتا. بیعت ایک معاہدہ ہوتی ہے، بیعت ایک پیمان ہوتا ہے، بیعت اطاعت اور فرما برداری کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. اور یہ اتنی دیر تک ہوتا ہے جب تک بندہ اس جہان میں موجود ہو، جب تک اس کے قریب موت نہ عائد ہو، اس وقت تک یہ معاہدہ ہوتا ہے. اور جو بندہ اس جہان تکلیف سے، جہان دنیا سے آگے چلا جائے، موت کا ذائقہ چکھ لے، اس کے اوپر یہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. میرے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ بتا دیا کہ میرا عثمان زندہ ہے اور یہ عثمان کی بیعت ہے. اچھا تو پھر پہلے بیعت لی کیوں تھی؟ پھر پہلے بیعت لی کیوں ہے؟ تو بھائی اللہ کا نبی حکمت ہے. آپ کے ایک ایک کام میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں. چونکہ آپ نے صبح قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو اسوہ دینا تھا، نمونہ دینا تھا. بطور جرنیل، بطور امیر، بطور قائد، بطور نبی آپ نے اسوہ دینا تھا، نمونہ دینا تھا کہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس وقت اپنے لوگوں کا مرال بلند رکھنے کے لیے اور اپنی صفوں کو یکجان رکھنے کے لیے اور دشمن کے ساتھ نپٹنے کے لیے اس وقت پالیسی کیا اختیار کرنی ہے، اس وقت طریقہ کیا اختیار کرنا ہے، یہ آپ نے اس موقع سے نپٹنے کے لیے اسوہ دے دیا. اور جو اندر کی بات تھی کہ عثمان اس جہان میں ہے یا اگلے جہان میں ہے، تو وہ آپ نے یہ فرما دیا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ بیعت جناب عثمان کی بیعت ہے. حضرات بدریین کے اوپر بھی اللہ کی رضا کا نور اترا اور اصحاب بیت رضوان کے اوپر بھی اللہ کی رضا کا نور اترا. حضرت عثمان اس لحاظ سے بھی دو نوروں والی شخصیت ہے، اس لحاذ سے بھی آپ ذو النورین ہیں، دو نوروں والی شخصیت ہیں.